شوبز کے لوگوں میں نفسیاتی مسائل کافی زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور خبروں میں یعنی ایک جو خاص بات دیکھنے میں آتی ہے، جی شوبز کے لوگوں میں نفسیاتی مسائل کا بڑھ جانا، آئے دن کوئی نہ کوئی ایسے واقعے کا ہونا جس میں کہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ انسیڈنٹ جس کے نتیجہ میں وہ خبروں کی زد میں آ جاتا ہے، جی اور پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو کوئی سائیکیٹرک پرابلم، کوئی سائیکولوجیکل النس تھی جس کا یہ نتیجہ نکلا۔ اس کے جو 5 بڑے ریزنز سامنے آتے ہیں کہ شوبز کے جو لوگ ہیں ان کی جو پہلی وجہ ہے کسی سائیکولوجیکل ڈیفیکلٹی میں جانے کی، وہ ان کا مسلسل کمپٹیشن کی کیفیت میں رہنا ہے، اور ان کو ڈیڈ لائنز کا ملنا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جتنے بھی شوبز کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہوں، تو یہ ایک کمپٹیشن ان کا چل رہا ہوتا ہے ہر وقت ہی، جی 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 کیونکہ جی ان کو اپنی جگہ کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے، لہذا کسی دوسرے کے ساتھ ان کا کمپیریزن ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کو اپنے قدم جما کر رکھنے کے لیے اپنے آپ کو جو انہیں اس کمپیریزن میں اپنے آپ کو منوانا ہے، وہ چیز ان کے اندر سٹریس اور انزائٹی کے لیولز کو بڑھا دیتی ہے۔ دوسری جو وجہ ہے شوبز کے لوگوں میں سائیکولوجیکل پرابلمز کے سامنے آنے کی، وہ ان کا جو فیم ہے اس کے نتیجہ میں جو لوگ ان کے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے ہیں، ججمنٹس پاس ہو رہی ہوتی ہیں، کرٹیسائز کیا جا رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ وہ نظروں میں رہتے ہیں، اور ان کی ایک ایک چیز پر تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان تبصروں کو یہ جو شوبز کے لوگ ہیں یہ اہمیت بھی بہت زیادہ دیتے ہیں، تو یہاں سے ان کے اندر ڈپریشن اور لو سیلف اسٹیم کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ تیسری جو ایک بڑی وجہ نظر آتی ہے شوبز کے لوگوں میں سائیکولوجیکل پرابلم کی، وہ وجہ ہے ان کی انکنسسٹنٹ لائف سٹائل اور ارریگولر روٹینز، جس کے اندر ان کی نیند کمپرومائز ہوتی ہے، ان کا کام ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کئی دفعہ وہ ان کی ریکارڈنگ یا ان کا جو ان کی پرفارمنس ہے، ان کا پریزنٹیشن ہے، وہ لیٹ آورز میں ہوتی ہے، کئی دفعہ سونے جاگنے کا نظام جو ہے وہ ان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لمبے وقت کے لیے بعض اوقات وہ سو ہی نہیں پاتے، پھر ان کی وہ انہیلدی ڈائٹس ہیں جو اس دوران وہ خود نہیں بائی چوائس نہیں لے رہے ہوتے، بلکہ کوئی ان کو آفر کر رہا ہوتا ہے، سامنے آ جاتا ہے کوئی بھی ایسا انہیلدی کھانا جسے انہیں کھانا پڑتا ہے، یا ان کی اپنی چوائسیز بھی انہیلدی ہو جاتی ہیں، ان کی ہیبٹس انہیلدی ہو جاتی ہیں، تو یہ وہ وجہ ہے جس سے ان کی روٹینز بہت زیادہ خراب ہوتی ہیں۔ چوتھی جو ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ ہے ان کے اندر لونلینس کا ہونا اور ان کی آئسولیشن، کیونکہ یہ جتنے بھی شوبز سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، بظاہر تو ان کو بہت زیادہ فیم مل رہا ہوتا ہے، لیکن ان کا کوئی ٹرسٹ والا ریلیشن، ان کے ایموشنز سے صحیح معنی میں جو کنیکٹڈ جو ریلیشن ہے نا، وہ مسنگ ہوتا ہے زیادہ تر، جس کے نتیجہ میں ان کو بہت زیادہ ہر طرف سے پذیرائی تو مل رہی ہوتی ہے، لیکن ان کے احساسات یا جذبات کو صحیح سمجھنے والے لوگ ان کی زندگی میں کم ہوتے ہیں، کیونکہ ہر وقت تو یہ سامنے ہوتے ہیں، تو ان کو اپنی کسی کے ساتھ ایسا کوئی ٹرسٹ والا ریلیشن جس کی بہت پاپولیرٹی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں پھر یہ تصور بھی ہوتا ہے کہ وہ تو پھر سب کی پراپرٹی ہے، جس وجہ سے وہ ٹرسٹ وردی ریلیشن ان کی زندگی میں اکثر مسنگ پایا جاتا ہے، جس کے نتیجہ میں آئسولیشن کا آ جانا، الگ تھلگ ہو جانا، لونلینس کا شکار ہو جانا، اور یہ کافی زیادہ تنہا رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پانچویں جو ایک بہت بڑی وجہ شوبز کے لوگوں کا جذباتی اور نفسیاتی بے اعتدالیوں اور مسائل سے دوچار ہو جانا ہے، وہ ان کا سبسٹنس ابیوز ہے، جس میں کہ وہ شراب کا استعمال، چرس کا استعمال، کوکین کا استعمال۔ وہ کہتے ہیں جی ہم صحیح پرفارم نہیں کر پاتے جب تک ہم یہ چیز استعمال نہ کریں، تو ہماری جو ہے نا وہ دل سے بات ہوتی نہیں، کانفیڈنس نہیں آتا، تو وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کانفیڈنٹ بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بہت اچھا پرفارم کرنے کے قابل بنانے کے لیے جب وہ کسی سبسٹنس کا سہارا لینے لگتے ہیں، تو پھر وہ ڈرگز کی بیماری میں، کسی ایڈکشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل، یو آر ویری رائٹ۔ اور اوور ایکسپیکٹیشنس بھی، جیسے کہ ہمارے یہاں پہ بہت کامن جو شوبز کے لوگ ہیں، ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک ماورائی سی مخلوق ہے، دے آر ناٹ بلانگ ٹو اس، اور ہم ان سے بہت اوور ایکسپیکٹیشنس بھی رکھتے ہیں، یعنی جو ان کے فینس اور فالوورس کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں جو شوبز کے لوگ ہیں وہ ان ایکسپیکٹیشنس پہ جو کہ انریلسٹک ہوتی ہیں،
پورا اترنے کے لیے ہر وہ کچھ کر گزرتے ہیں جو ان کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. جیسے ایکسیسو ایکسرسائزز، ویٹ لاس کے لیے کوئی بھی ایسا طریقہ استعمال کرنا، کوئی سرجریز کرا دینا، اپنے جو لکس بھی کو ٹھیک رکھنے کے لکس لیے. کو ٹھیک رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے. اگین یہ وہ ساری ذہنی صحت کے مسائل ہی ہیں، اور ود دا پیسج آف ٹائم جب ان کو لگتا ہے کہ ہم ان ایکسپیکٹیشنس پہ پورا نہیں اترے، تو اس کے ساتھ ان کی جو ذہنی صحت ہے وہ بری طریقے سے خراب ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں ان کے بریک اپس کتنے زیادہ ہوتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. اصل میں محسن صاحب کانفلکٹس بہت زیادہ ہے نا. جیسے شوبز میں جو جتنا میں نے آبزرو کیا تو اس میں زیادہ تر جو خواتین کی اگر میں بات کروں تو فیملی کی طرف سے یوزلی انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. یعنی یہ جو چینج ہے ان کا، جو ان کے کریئر سے ریلیٹڈ کا جو چینج ہے، زیادہ تر ان کی فیملیز ایکسیپٹ نہیں کرتی، جس پہ وہ ہر طریقے سے یعنی بائی ہک اینڈ کروک وہ اس میں پرسو کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ اب انہوں نے ایک اپنا مین اسٹرینتھ کو لوز کیا نا، یعنی جو کہ فیملی، کیونکہ ہمارا تو یہاں پہ ایشینس کنٹریز میں جو اسٹرینتھ ہی مین فیملی ہے. ہمارا تو فیملی سسٹم جو ہے وہ ہماری اسٹرینتھ ہے نا، یہاں پہ ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. تو جب وہ ایک اسٹرینتھ کو لوز کرتی ہیں تو وہ جو اپنی اسٹرینتھ کو گین کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں وہ لائف لانگ نہیں ہے، وہ ود دا پیسج آف ٹائم ہوتی ہے. اب اس کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو ان کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. شوبز کے لوگوں کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ شوبز کی دنیا میں نام کما رہے ہیں اور آپ کا ایک نام بن چکا ہے، تو آپ کو اس صورتحال میں اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے، اچھے اسٹیٹ میں رکھنے کے لیے کسی کوچ کی جس طرح ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کو ایک مینٹل ہیلتھ کوچ سے بھی ضرور مربوط ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ جو ساری اونچ نیچ ہے یہ آتی ہے اور آئے گی ہر ایسے فرد کے ساتھ جو کہ شوبز کے کسی نہ کسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے. اس کے اوپر تنقید بھی ہوگی، اس کو کوئی نہ کوئی ڈیفیم کرنے کی کوشش بھی کرے گا، اس کے بارے میں ججمنٹس بھی پاس ہوں گی، اس کی سونے جاگنے کی روٹین بھی چینج ہوگی، اس کی ڈائٹس بھی خراب ہوں گی، اس کی لکس کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی ایسے سہارے بھی لینے پڑیں گے جس میں کہ اچانک جسم کا حجم کم کرنے کی کوششوں سے لے کے اور چہرے کے خد و خال کو تبدیل کرنے تک کی ساری چیزیں. اس کے بریک اپس بھی ہوں گے، اس کے ٹرسٹ کے مسائل بھی ہوں گے، اس کے ساتھ لوگوں کا کریکٹر اسیسینیشنز بھی ہوتی ہیں، کریکٹر اسیسینیشنز بھی ہوں گی، وہ ڈپریس بھی ہوگا، اسٹریس انزائٹی سے بھی دوچار ہوگا اور لونلینس میں بھی جا سکتا ہے. سو شوبز کے لوگ جو کہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، زبردست، یہ جو سیلیبریٹیز ہیں یہ شاندار ذہین لوگ ہیں جن کا آئی کیو بڑا زبردست ہے. وہ پرفارمنگ آرٹ میں ایسے ایسے کمال کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایک جو شوبز سے وابستہ شخص ہے، بعض اوقات اس کا کام صدیوں پہ محیط ہوتا ہے اور اثر ڈالتا ہے. بالکل ایسے. تو یہ جو مدتوں تک یاد رکھے جانے والے لوگ، قیمتی لوگ ہیں، لوگوں میں خوشیاں بکھیرتے ہیں، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ لے کے آتے ہیں، لوگ ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، لوگوں کی پرسنالٹی میں چینج آتا ہے محسن صاحب، اور ان کو لوگ فالو کرتے ہیں. بالکل تو ان کو اپنی مینٹل ہیلتھ کی حفاظت کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور اس میں کوئی تعامل کی بات نہیں. میں پچھلے دنوں ایک جگہ مدعو تھا تو ایک پروگرام میں، تو اس پروگرام کے اختتام پر جو ہوسٹ تھیں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ان کو اپنے تھیراپسٹ کے پاس جانا ہے. تو یہ جو اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا، مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک رکھنا، یہ جتنا اچھا کوئی رکھ پائے گا، جتنا اس کی حفاظت کر پائے گا، اتنا لمبے عرصے تک اور بہتر انداز سے، صحت مند طریقے سے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا پائے گا.